اس رمضان کا شاندار استقبال مرزا داؤد بیگ افروز پیش کرتے ہیں۔ ہائی کلاس فیشن فیبرکس، سوٹنگز اینڈ شرٹنگز، اولڈ عیدگاہ روڈ، رائن بازار، حیدرآباد پر عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ ہائی کلاس فیشن فیبرکس، سوٹنگز اینڈ شرٹنگز، مردانہ وجاہت کی پہچان لیے، عید اور تہوار کی آن بان شان لیے مشہور کمپنیوں کے سوٹنگ شرٹنگز کا معیاری سٹاک اس رمضان 10% ڈسکاؤنٹ پر حاصل کیجیے۔ شادیوں کے لیے سوٹ، شیروانی، سفاری، کرتا پاجاموں کے لیے معیاری کپڑوں کا بھروسہ مند شو روم۔ ہائی کلاس فیشن فیبرکس، سوٹنگز اینڈ شرٹنگز، اولڈ عیدگاہ روڈ، رین بازار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، سید المعتمدین اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، میرے بھائی مسجد ہے، آپ میرے کو دیکھنے آئے تو میں چلے جاؤں گا، اگر آپ سننے آئے تو بیٹھیے۔ میں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں، نہ کوئی اللہ کا ولی ہوں کہ میرے کو دیکھنے سے کچھ فائدہ ملے گا آپ۔ میں ایک سیاست دان ہوں اور اللہ اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ کیمرہ مین آپ میرے پہ فوکس کر کے بیٹھ جاؤ، پورا فوکس کرو میرے پہ، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، یہیں پر کھڑے ہوں اور آپ بیٹھ جاؤ۔ چلو ہو گیا تمہارا کام، چلو تم بھی سٹ ڈاؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں آپ اور ہم پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مبارک کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہے۔ آج 27واں روزہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے آخری دہے میں ہے جس کو جہنم سے نجات کا دہا کہا گیا۔ اب نہیں معلوم کہ آپ پر اور مجھ پر پہلے دہے کی رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ بخشش سے مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس آخری دہے میں ہم کو جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کے 2 دن باقی ہیں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کی 3 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ کل 27ویں شب ہو چکی اور اس کی صبح یا دوپہر یہ آج ہے۔ اب نہیں معلوم کہ جو خوش قسمت تھے جنہوں نے کل رات عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، تو وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول کیا ہوگا۔ جو بدقسمت تھے جنہوں نے فسق اور فجور میں اور کل کی رات کو بھی ضائع کر دیا، تو میرے بھائی آج ہے، آج جمعہ ہے، اور جمعے میں بعد نماز عصر کے ایسا وقت آتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا۔ اگر کل کی رات سے بعض لوگ غفلت میں گزار دیے، آؤ نوجوان ساتھیوں، آج جمعہ ہے،
آج کی رات ہے، کل بھی تاخرات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی شب قدر ہو جائے۔ رمضان 27ویں شب کے بعد ختم نہیں ہوتا، نہ رمضان 29ویں شب کو ختم ہوتا ہے۔ رمضان عید سے پہلی رات میں بھی ہم کو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رات جو عید سے پہلے کی ہوتی ہے، وہ رات مزدور کو مزدوری دینے والی رات ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں، میرے غیور ساتھیوں، اگر کل کی شب میں ہم نے غفلت میں گزار دی تو آج ہے، کل بھی رات کی شب ہے، اور اگر ہم شب قدر کو تلاش کریں گے کل رات، تو تاخرات کل کی رات ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس طرح مکہ مسجد کے خطیب اور امام نے اپنے خطبے میں کہا کہ الوداع یا رمضان، الوداع یا رمضان، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں افطار کے وقت ہمارا رزق بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارے مسجدوں کو اللہ نے اس کی نورانیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک نفل کی عبادت کرنے پر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 گنا اس کا اضافہ ثواب ہم کو ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے خلق کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے تابع کیا یا نہیں کیا؟ اس ماہ مبارک میں ہم کو عبادت کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو قرآن کی تلاوت کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو رات میں اٹھ کر شب بیداری کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے خلق پر، اپنے سوچ پر، اپنی فکر پر، اپنی آنکھ پر، اپنے کان پر، اپنی زبان پر، ان جسم کے ان اعضاء پر کتنا اس کا سر ہم نے چھوڑا؟ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا رمضان کیسے گزارا تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفقانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں جس کو یہ پہچاننا ہے کہ اس کا رمضان کیسے گزرا، وہ آنے والے 11 مہینے میں اگر شب بیداری کرتا رہے گا، نماز کی پابندی کرتا رہے گا، اللہ کے آگے روتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا، تو سمجھو اس پر اس نے صحیح رمضان میں عبادت میں اپنا وقت گزارا۔ اگر اس نے رمضان کے بعد پھر اس راستے پر چلا گیا جس راستے پر ہم کو شیطان چلانا چاہتا ہے تو سمجھو رمضان گیا اس کا۔ اب ہم پر اور آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے کہ رمضان کے اختتام کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں۔ امام ابو لیث تنبۃ الغافلین میں بہت بڑے فقیہ گزرے امام ابو لیث۔ امام ابو لیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کرے گا تو وہ نیکی بھی چلی گئی۔ وہ مجاہد جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور غازی بن کر واپس لوٹا اور اس کے بعد نیکیاں نہیں کرتا تو اس کا جہاد کا کوئی شمار نہیں۔ پھر آپ
آپ نے فرمایا کہ وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے گیا اور حج کی سعادت اس کو نصیب ہوئی اور حج کرنے کے بعد واپس آ کر کوئی نیکی نہیں کرتا تو پھر گیا۔ تیسرا وہ شخص جو بیمار تھا، خوب بیمار تھا، اللہ اس کو صحت دیا، شفا دیا، اور صحت پانے کے بعد وہ نیکیاں نہیں کرتا تو پھر وہ گیا۔ چوتھا جس نے رمضان کو پایا، رمضان میں عبادتیں کی، اور پھر رمضان کے اختتام کے بعد جو آنے والے 11 مہینے ہیں دوبارہ ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کیا تو پھر اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو روزوں میں سوائے کھانا چھوڑنے کے کچھ نہیں ملتا، کھانا چھوڑنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے بڑی انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، میں نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ نوجوانوں، اب جو آنے والے 11 مہینے ہیں اس کی تیاری کرو۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم 24/7 مسلم ہیں، ہم زندگی کا ہر لمحے مسلمان ہیں، ہم اونلی رمضان کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم تو جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے رہیں گے، ہمارے جسم میں آخری سانس ہوگی تو بھی ہم نماز ادا کریں گے، ہم جب تک زندہ رہیں گے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، حج کرنے جائیں گے، نیکیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی پھر وہ کب کرے گا؟ کسی نے جا کر حضرت علی شیر خدا سے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسا اس کو دیکھتا ہے، کیسے اس کا جواب دیتا ہے؟ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا، جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، جب گناہگار پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا علی، نیک بندہ پکار رہا اللہ کو اور ایک بار، اور گناہگار پکار رہا ہے تو اللہ کئی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کا کیا مطلب؟ امیر المومنین حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جب گناہگار مجھے پکارتا ہے تو اس کو میری رحمت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اب بارش ہو رہی ہے، ہم خیمے میں بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح کسی نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو نیک بندوں پر اور گناہگاروں پر کیسے برستی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، یہ اچھا برتن لو اور یہ ناکارہ برتن لے جا کر صحن کے آنگن میں رکھ دو۔ بارش ہو رہی تھی، بارش ہوئی، دونوں برتن میں پانی بھر گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ دیکھو، جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ناکارہ ہے کون نیک، اللہ کی رحمت دونوں پر یکساں برستی۔ مگر علماء کرام نے کیا فرمایا؟ اگر چھوٹا تالاب ہوگا اتنا ہی اس میں پانی آئے گا، بڑا تالاب ہوگا تو زیادہ پانی بھرے گا۔ گنڈی بیٹ ہے، ہمایت ساگر ہے، دریائے کرشنا ہے، ناگرجنا ساگر ہے، سنگور ہے، مانجیرا ہے، جتنا اس میں وسعت ہے اتنا پانی آئے گا۔ اور اگر پہاڑ کے اوپر پانی گرے گا، بنجر زمین پر پانی گرے گا تو کچھ فائدہ نہیں، صرف پانی گرے گا اور چلا جائے گا۔ مگر اگر زمین زرخیز ہوگی، زمین زرخیز
میرے بھائی، اگر ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، اگر ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، پہاڑوں کی طرح پتھر کے ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت اگر اس پر گرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے، جس کے دل نرم ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹوٹ محبت ہوتی ہے، اگر اس پر جب رحمت گرتی ہے تو اس پر پھول اور پھل برستے ہیں اعمال کے۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو۔ کسی نے جا کر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ امت کی ماں، میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ امت کی ماں نے کیا علاج بتایا؟ امت کی ماں نے کہا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو موت کو۔ امت کی ماں نے کہا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ موت کے یاد کرنے سے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسان زمین کو نرم کرتا ہے، بیج بونے سے پہلے خوب نرم کرتا، اور اس کے بعد ٹریکٹر چلاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا، انتظار کرتا ہے بارش ہونے کا۔ تو یہ رمضان ہے جو آیا، اس نے گناہوں کو جلا دیا، اس نے گناہوں کو جلا دیا۔ اب یہ زمین زرخیز ہو چکی ہے نوجوانوں، تمہارا دل، تمہاری سوچ ایک زرخیز ہو چکی ہے۔ اب اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی تو خدا کے لیے شیطان کو قریب آنے مت دو، شیطانی اعمال کو قریب آنے مت دو۔ اور میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے علاج کے لیے رحمت العالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ کل کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کل کی رات بھی تاخرات ہو سکتی ہے۔ جو نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کل کی رات مسجد میں جا کر عبادت کر لی، الحمدللہ، میں نے وہاں پر مسجد میں جا کر قرآن پڑھی، رات بھر نفل نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، ویری گڈ۔ مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کل کی رات کو چھوڑ دوں گا تو یاد رکھو غلط ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 27 کی رات شب میں عبادت کر لی، اب 29 کی شب کو خالی 4 رکعت پڑھ کے بھاگنا ہے، نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اگر تم اپنی عبادت پہ بھروسہ کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ تم اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تم کو اور ہم کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا۔ جو مسلمان اپنی عبادت پر بھروسہ کرتا ہے گیا، نہیں معلوم وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، روزے پھینکے جائیں گے، نمازیں پھینکی جائیں گی منہ پر۔ میرے بھائی، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور کل کی رات تاخرات ہے، وہی جستجو، وہی جذبہ، وہی تیزی کے ساتھ مسجد کو جانا اور مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ یہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر چکر مارنا نہیں ہے ٹینک بنڈ کے، کہ ٹینک بنڈ پر چلے گئے۔ آج کل نئے نئے مقامات نکل رہے، آؤٹر رنگ روڈ پہ نوجوان موٹر سائیکل بھگا رہا، 10 لاکھ 9 لاکھ کی موٹر سائیکل کرائے پہ لیتے ہیں۔ آؤٹر رنگ روڈ پر بغیر ہیلمٹ کے، پہلے تو اجازت نہیں موٹر سائیکل کی، بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، کئی اس میں نوجوان مر بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں ان ماں باپ سے التجا کر رہا ہوں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اپنے نوجوان بچوں کی جانوں کو ایسی طرح گنوانے مت دو۔ یہ قوم کا سانسہ ہے، یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے۔ ان کو آؤٹر رنگ روڈ پر موٹر سائیکلیں چلا کر کئی نوجوانوں نے اپنی جانیں دے دی۔ ان کو روکو، آپ ان کو سمجھاؤ، آپ ان کی صحیح تربیت کرو، ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اور نوجوانوں، میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، تم قوم کے مستقبل
मुतक़ब्बिल हो। तुम इस तरह से अपनी जान नहीं गंवा सकते। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आए होने वाली है कौम और मिल्लत की। तुमको लड़ना है दुश्मन इस्लाम से, तुमको अपनी कौम को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, अपने माशरे को बचाना है। तुमको बड़े होकर, काबिल होकर, नेक होकर अपनी माँ बाप की खिदमत करना है। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का मतलब आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल भगाना नहीं। तुम्हारी जिंदगी का मकसद नौजवानों रात कोई की टीटी ठाका करते हुए 1 घंटे तक मोटरसाइकिल दौड़ाना नहीं। तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और है। अल्लाह तुमसे कुछ और काम लेना चाहता है। तुमको मुजाहिद बनना है, तुमको अल्लाह का वली बनना है, खुतब बनना है, तुमको अल्लाह के अब्दालों में तुम्हारा शुमार होना है। तुम अपना वक्त इस दुनिया की रंगरेलियों में ज़ाय नहीं कर सकते। नौजवानों, तुम्हारा मुझ पर हक है, मेरा तुम पर हक है। तुम दौलत हो इस कौम की और हम अपनी दौलत को ज़ाय होने नहीं दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कल की ताक रात है, उसमें भी शब कदर को तलाश करना, और शब कदर को छुपा कर इसलिए रखा गया कि अगर मालूम हो जाता तो लोग, खुशकिस्मत लोग इबादत कर लेते, और जिसको नहीं मालूम होता और फिस्को फजूर में अपना वक्त गुजार देते तो उन पर अजाब आ जाता। और अल्लाह की रहमत उसके अजाब पर से ज्यादा। इसीलिए उलमाए किराम हदीस शरीफ में आया कि शब कदर को छुपा कर रखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले कि बताने कि शब कदर कब है, तो देखा कि 2 लोग लड़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो लड़ो मत, अपने माशरे में लड़ने के लिए हम नहीं आए, हम लड़ने के लिए नहीं आए। इख्तलाफात अगर है तो उसको खत्म करो। अगर इख्तलाफात खत्म नहीं हो सकते तो इस नहज पर उसको मत लेकर चले जाओ कि कत्ल कर दो किसी का। याद रखो, जो मुसलमान या फिर किसी इंसान का गैर जरूरी कत्ल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हशर के मैदान में जब वो मकतूल आकर अल्लाह के अर्श के सामने उसी हालत में खड़ा होगा और कहेगा, अल्लाह ये फुला ने मुझे कत्ल किया था, मेरा इसका बदला दे दे, तुम क्या करोगे? जो लोग मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, डरो अल्लाह से। तुम आज यहां पर ताकतवर जरूर होगे, मगर कल तुमको जवाब देना पड़ेगा। अगर पूरी इंसानियत मिलकर किसी एक आदमी का नाजायज कत्ल करेंगे तो अल्लाह फरमाता है कि पूरी इंसानियत को जहन्नम में डाल दूंगा। मेरे भाई, हदीस शरीफ में आया कि शिर्क की माफी नहीं है और किसी को नाहक कत्ल करने वाले की माफी नहीं। हमारा मकसद इख्तलाफात को बढ़ाना नहीं है, इख्तलाफात को कम करना है। अगर कम नहीं हो सकते, कम से कम लेट अस एग्री टू डिसएग्री। मगर कौम में और पूरे माशरे में एक इस तरह का माहौल हम नहीं बनने दे सकते। मेरे भाई, कल की अजीम रात है, ताक रात है, इसका खास ख्याल रखिए, इसका खास ख्याल रखिए। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब मसनद मदी शरीफ लिखे, इमाम अबू लैस ने इसको अपना लिखा, हदीस को भी लिखा कि अल्लाह हर रोज 5 मुकामात पर अपने मखसूस फरिश्तों को भी जाता है। मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में, बैतुल मुक़द्दस में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में और बाजारों में। जो मक्के शरीफ का फरिश्ता जिसको भी जाता है, वो कहता है कि जिसने अल्लाह के फराइज़ को छोड़ दिया, जिसने अल्लाह के फराइज़ को छोड़ दिया, उससे अल्लाह की रहमत दूर हो गई। जो मदीने शरीफ को फरिश्ता जाता है, कहता है जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन की सुन्नत को तर्क किया, वो रसूल अल्लाह की शिफात से महरूम हो जाएगा। जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में फरिश्ता जाएगा, वो उन कब्रिस्तानों के मुर्दों से पूछेगा, बताओ कि तुमने क्या हासिल किया था,
تو کہیں گے کہ ہم نے اپنا وقت دنیا میں ضائع کیا تھا، سوائے اس کے کہ ہم نے بعض وقت اللہ کے ذکروں میں، اللہ کی حمد و ثنا جہاں ہوتی تھی وہاں پر ہم نے جا کر اپنا وقت گزارا۔ جو بازاروں میں فرشتہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سنو، جس کی آواز ہم کو نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ تم آج بازاروں میں اپنا وقت خراب کر رہے ہو، اور اللہ تم کو اپنے عذاب سے اس لیے بچا رہا ہے کیونکہ تم میں متقی نوجوان ہیں، تم میں دودھ پینے والے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں، تمہارے پاس جانور ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں، تمہارے پاس اللہ کے ولی ہیں جو ضعیف ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے، اس لیے اللہ عذاب نہیں بھیجا رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک رخصت ضرور ہو رہا ہے، مگر عام خیال یہ ہے ارے شب قدر ہو گئی، بس ہو گیا، باس نکلو یہاں سے، بھاگو اب۔ نہیں میرے بھائی، روکو اپنے آپ کو، روکو اپنے آپ کو۔ رمضان کے بھی 3 دن باقی ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر دل اگر سخت ہو جاتے ہیں، رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ 2 مقامات پر فرمایا کہ تم کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ طے نہیں کر لے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا سے اجر چاہتے ہیں ان کو اجر دیا جائے گا، جو آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں ان کو آخرت کی نعمتیں دی جائیں گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شکر گزار بندوں پر اور نعمت فرمائے گا۔ سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ پر علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا آیات کا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کامیاب وہ ہے جو حشر کے میدان میں جہنم سے جس کو نجات مل گئی۔ سورہ نساء میں اللہ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ اگر تم خلوں میں بھی جا کر بیٹھو گے تو موت تمہارے پاس وہاں پر بھی آئے گی، تم خلے میں بھی جا کر بیٹھو گے تو موت وہاں پر آئے گی۔ سورہ المومنین میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کو مرنا ہے۔ سورہ المومنین میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اے منکروں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ دنیا میں ہم کو واپس جانے دے، ہم جا کر نیک اعمال کریں گے۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب تم برزخ میں رہو گے حساب کتاب سے پہلے تک۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں تیار ہو جاؤ، تمہارا وقت آئے گا۔ اللہ سب جاننے والا ہے، اللہ سب سننے والا ہے۔ سورہ جمعہ میں، سورہ محمد میں، سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے موت کے بارے میں کہ ملک الموت آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کریں گے، تمہاری روح کو قبض کریں گے۔ اللہ سورہ محمد میں، سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ تمہاری روحوں کو قبض کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں پر تمہارے اعمال، تمہارا کچا چٹا پورا کھول دیا جائے گا۔ میرے بھائی، موت حقیقت ہے، جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی حقیقت ہے۔ اور موت کیا ہے؟ جسم اور روح کے درمیان کوئی چیز ہے تو موت ہے۔ اور موت کیا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جانا۔ مومن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، مومن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مستدراج حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، خلیفہ عمر ابن عزیز نے یہ کہا کہ موت کیا ہے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانا، اور مومن فنا نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لذتوں کو توڑنا ہے تو موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے اور فرما رہے کہ رحمت العالمین میرے قریب آئے، میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک کر کہا کہ دنیا میں ایک سائل، ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ میرے بھائی، زندگی کی حقیقت موت ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اسی کیا کہہ رہا ہے، موت کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہاں
میں تم کو حقیقت تلخ حقیقت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی موت آئے گی، تم کو بھی آئے گی، صلاح الدین اویسی کو بھی موت آئی، عبد الواحد اویسی کو بھی موت آئی۔ اس عظیم مسجد کے آستانے میں جو قبریں ہیں عمراؤں کی، ان کو موت آئی، ٹیپو سلطان شہید کو موت آئی، سب کو موت آئے گی، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، نفس سے بدلا لے، اور آقا نے فرمایا کہ نادان وہ ہے جو نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور بہت زیادہ تمنائیں کرے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ تم جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا تقویٰ پیدا ہوگا، اتنے گناہ تمہارے معاف ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا رہے ہیں، ہنسی کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان ہنسی کو توڑنے کی وجہ تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں، گفتگو یہ ہو رہی کہ فلاں شخص بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے رسول رک کر پوچھتے بتاؤ کیا وہ موت کو یاد کرتا تھا؟ صحابہ فرماتے نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ ان جیسا نہیں تھا۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ، خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ، خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ اور اپنے نفس کو بھوکا رکھو تاکہ موت کے بعد اس کو راحت مل سکے، اپنے نفس کو تھکاؤ تاکہ موت کے بعد اس کو نعمت مل سکے، اپنے نفس کو دنیا سے دور رکھو تاکہ موت کے بعد اس کو کامیابی مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھو، پھر ایک بنی اسرائیل کے واقعے کو آقا نے فرمایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں لوگ جمع ہوئے، قبرستان میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ہم کو ایسے آدمی سے ملا دے جو اس کی موت، جب اس وقت اس کو موت آئی اس کی تکلیف کو بیان کر سکے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ قبر سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا کہ مجھے مر کر 100 سال ہو چکے ہیں مگر میں اب تک موت کی تکلیف کو نہیں بھولا۔ طبرانی کی حدیث ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھی نہیں ہیں، کیا آپ کے کوئی ساتھی نہیں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی ہیں۔ میرے ساتھی کون ہے؟ ضعیفی ہے، میرے ساتھی آنکھوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بالوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بیماری ہے۔ اور یہ سن کر کوئی نہ سمجھے کہ آئی ایم ینگ، میں نوجوان ہوں، ابھی میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اتنے ایکسرسائز کرتا ہوں، میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں ابھی 40 سال کا ہوں، میرے کو ابھی بہت لمبا جانا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے نوجوان جو ہیں، جو صحت مند ہیں کہ نہیں میں فٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو موت تمہارے پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے، تم کو موت تم کو پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے، تو تیار رہو، تیار رہو، یہ حقیقت ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی ہو سکتا ہے کہ کل صبح نہ دیکھے، اسی لیے رابعہ بصری جب بہت بڑی ولیہ گزری، وہ جب رات میں وہ عبادت کرتی تو رابعہ فرماتی کہ رابعہ کو کل صبح نصیب نہیں ہوگا تو رات بھر عبادت، صبح ہوتی وہ کہتی کہ رابعہ کو رات نصیب نہیں ہوگی، دن بھر عبادت۔ میرے بھائی، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا،
کہ جب وہ کسی خبر پر جا کر خم باذن اللہ بولتے تو اس خبر سے مردہ زندہ ہو جاتا. تو لوگوں نے کہا عیسیٰ کہ تم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو زندہ کر رہے ہو جو تازہ مرے ہوں یا پھر ان پر موت نہیں یا کچھ کیفیت ہوگی. تم ہم کو ایک ایسے آدمی کو زندہ کرو جس کو مر کر برسوں ہو چکے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا بتاؤ کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی خبر پر جا کر آپ کہیے قم باذن اللہ. حضرت عیسیٰ وہاں گئے, دعا کی اللہ سے اور پھر کہا قم باذن اللہ. تو سام بن نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آئے اور دیکھا کیا ہے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے. اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہوا سام؟ آپ لوگوں کی تو کیفیت یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال سفید ہو جاتے. تو سام بن نوح نے کہا کہ عیسیٰ جب تم نے کہا قم باذن اللہ تو میں نے سمجھا کہ اب قیامت ہو گئی, اسی لیے اس ڈر سے اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. میرے بھائی یہ حقیقت ہے موت کی. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کو لے کر وہب بن منبع صحابی گزرے, اپنے دادا سے اس واقعات کو لکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی مریم لبنان کے پہاڑیوں پر گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. دن بھر روزہ رکھتے اور حضرت عیسیٰ گھاس اور کچھ ترکاری میوہ لاتے اور پھر اللہ کی عبادت کرتے اور روزہ کھولتے. ایک دن حضرت عیسیٰ گئے یہ گھاس لانے کے لیے. آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, ایک آواز آتی ہے تو حضرت بی بی مریم پریشان ہو جاتی ہے, کہتی ہے کون ہو تم؟ تمہاری آواز سے مجھے حیرت ہو رہی ہے, کون ہو تم؟ تو پکارنے والا کہتا ہے کہ اے بی بی مریم میں ملک الموت ہوں. وہ فرماتی ہے کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے یا پھر میری روح قبض کرنے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کی روح لے کر جانا. وہ کہتی ہے کہ کیا تم تھوڑی دیر نہیں ٹھہر سکتے, میرا بیٹا آ جائے گا. بی بی مریم کہہ رہی ہے تم کیا تھوڑی دیر نہیں ٹھہر سکتے, میرا بیٹا آ جائے گا. ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے, نہ ایک پل آگے بڑھ سکتا نہ ایک پل کم ہو سکتا. وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں محراب کے پاس, اپنی ماں کو سویا دیکھتے سمجھتے ہیں کہ اپنی ماں نے اپنے عبادت کر کے تھک گئی ہوگی. وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی. افطار کا وقت آتا, ماں نہیں اٹھتی. وہ ہلکی آواز میں کہتے کہ اماں جان اٹھیے, افطار کا وقت ہے. پھر ماں کا احترام خاموش ہو جاتے ہیں, اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں. رات ہو جاتی ہے, آدھی رات ہو جاتی ہے, پھر اپنی ماں سے پکار دے کہ اماں جان اٹھیے. افطاری بھی نہیں ہوئی, وہ بھی افطار نہیں کرتے. صبح ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے قریب جا کر پکارتے ہیں کہ اماں جان اٹھیے, صبح ہو چکی ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور جب آواز آتی ہے کہ نہیں عیسیٰ یہ اب دنیا میں نہیں رہی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کون مجھے تنہائی میں ہمت دے گا, کون مجھے تسلی دے گا اس دنیا میں, کون میری عبادت میں میرا ساتھ دے گا. حضرت عیسیٰ یہ بول کر روتے ہیں تو پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتے, فرشتے رونا شروع کر دیتے, اللہ وہی بھی جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں جاتی ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری مدد کرو تدفین میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس جگہ پر تو بہت سانپ بچھو ہے, ہم نے 200 سال سے جانا وہاں پر چھوڑ دیا. دوبارہ حضرت عیسیٰ جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اب بڑی آنکھوں والی حوریں آ کر آپ کی ماں کو غسل دیں گی. اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی. قبر کے پاس حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کر کہتے یا اللہ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی, تو اب میری ماں سے بات کرنے کا مجھے موقع دے دے, تو اب میری ماں سے بات کرنے
ہونے کا موقع دے دیا، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا۔ وہ اپنی ماں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے کہ اماں جان میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، بتائیے آپ کا یہ گھر کیسا ہے؟ بی بی مریم فرماتی ہے کہ بڑا اچھا گھر دیا، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا رحم کیا، میں بڑے آرام سے ہوں میرے بیٹے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اماں جان وہ موت کی گھڑی کیسی تھی؟ تو بی بی مریم فرماتی ہے کہ میں نے اب تک اس کی تکلیف کو نہیں بھولی، میں نے اب تک اس کی تکلیف کو نہیں بھولی۔ میرے بھائی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ مجھے سکرات موت سے بچا، بلکہ سرکار اپنی امت کو دعوت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بولو کہ اللہ مجھے سکرات موت سے بچائے اور عذاب قبر سے بچائے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سکرات موت سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، آج پھر دہرا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جہنم کی آگ کو اور دہکانے کا حکم دیا ہے، تو جہنم کی آگ 1000 سال جلتی رہی، سفید ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا اور دہکاؤ، 1000 سال دہکتی رہی تو سرخ ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا 1000 سال اور دہکاؤ، تو پھر وہ کالی ہو گئی، نہ اس سے چنگاری نکلتی ہے نہ کچھ نکلتی۔ اور پھر جس شریف میں آیا کہ اگر جہنم کو اللہ سوئی کے برابر جو سوراخ ہوتا ہے سوئی اس کے برابر اس کو کھول دے تو پوری زمین گل جائے گی۔ اگر جہنم کا وہ فرشتہ اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی بدبو سے، اس کی وحشت سے لوگ پورے مر جائیں۔ اگر جہنم میں جو زنجیریں اس کو کسی اونچے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ دنیا کی جو آگ ہے میرے بھائی، اس کو 17 یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اس کو رحمت سے پانی سے دھویا گیا، اور یہی دنیا کی آگ اللہ سے دعا کر دی اللہ مجھے دوبارہ جہنم میں مت ڈال، مجھے دوبارہ جہنم میں مت ڈال۔ یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے میرے بھائی۔ ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کے 2 دن باقی ہے، کل 29ویں شب ہے، کل بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو ہم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے بھیک مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے دنیا حرص میں اور دولت میں گزار دی جس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، پروردگار یہ دنیا کی حرص اور دولت کی حرص میرے دل سے نکال دے۔ میرے عزیز دوستو، دعا کرنے کا وقت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑا اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے کہ آپ اور ہم زندہ ہیں۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، موت کس کو آ جاتی نہیں معلوم۔ میں اپنی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 1 سال سے اپنی پھوپھی سے ملنا چاہتا تھا، بڑی نیک عورت تھی۔ میں جب برطانیہ پڑھنے کے لیے گیا تو چند مہینے ان کے گھر میں رہا، 1 سال سے ان کے لیے ان سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، میری کاہلی کی وجہ سے اور پھر میری کام کی وجہ سے ان سے نہیں مل سکا۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو آپ اور ہم سوچتے ہیں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، مل لوں گا، چچا سے، پھوپھی سے، تایا سے، خالہ سے، خالو سے، اپنے بھائی سے۔ میرے بھائی زندگی میں وقت نہیں ہے، دوڑو۔ اماں زندہ ہے تو اماں کے پیروں پر سر رکھ دو۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء مجھے یاد آ رہے ہیں کہ محبوب الہی جب کبھی چاند دیکھتے ہر مہینے کا نیا چاند تو اپنی اماں کے پاس جا کر اپنے ماں کے سر پر اور پیروں پر اپنا سر رکھ دیتے، اماں جان دعا کرتی ان کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی ماں نے کہا کہ نظام تم نہیں آنا اب کی بار۔ نظام الدین اولیاء پریشان ہو گئے اور پھر بعد میں بلایا ان کو اور بلا کر اپنا ہاتھ پکڑ کر محبوب الہی کی والدہ نے کہا کہ اللہ اب
نظام کو میں تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ جس کی ماں زندہ ہے جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں سے جو جو کر سکتے نیکیاں کر سکتے کر لو، کما لو، نہیں معلوم پھر کون چلے جائے گا۔ اردو صحافت کے ایک مشہور صحافی شفیق صاحب کا انتقال ہو گیا، زمانے کو قد معلوم بھی نہیں، بہت خدمت کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے بھائی، اللہ کی رحمت جوش میں ہے اس ماہ مبارک میں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، ہر رات میں آسمانوں سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی جو میری رضا چاہنے والا، اللہ ان تمام چیزوں کو دینے والا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رحم کرو۔ اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم پہ مجھ پر رحم کرے، ہم پر رحم کرو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی عالم تھے، وہ اپنے پین سے حدیث شریف لکھ رہے تھے تو پین کے اطراف میں ایک مکھی پھر رہی تھی، تو آپ نے سوچ کر اپنے قلم کو کاغذ پر رکھ دیا کہ شاید مکھی پیاسی ہوگی، اور اس نے قلم سے وہ سیاہی چوس لی۔ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے عطا ہوا؟ تو کہا گیا کہ میں نے جس وقت حدیث شریف لکھ رہا تھا میرے قلم کے اطراف ایک مکھی پھر رہی تھی، میں نے اپنے قلم کو رکھ دیا، اس پر رحم کیا تو رب العالمین نے مجھ پر رحم کر دیا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کرو میرے بھائی، رحم کرو، رحم کرو میرے بھائی، ہم رحمت اللہ عالمین کی امت ہے، رحم کرو۔ یہ مت دیکھو کہ رحم کرنا ہے تو مسلمان ہے یا ہندو ہے، رحم کرو انسان، رحم کرو، محبت بڑھاؤ دنیا میں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رحم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزدل ہو جائیں گے، نہیں میرے بھائی، رحم کرنا الگ ہے اور اپنا حق لڑنا الگ ہے۔ باطل طاقتوں کے آگے ایک شیشہ پرائی دیوار بننا ہے، مگر رحم بھی کرنا ہے۔ جو رحم نہیں کر سکتا وہ باطلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کو رحم کرنا آتا اللہ اس کو غیب سے کامیابیاں پہ کامیابیاں نوازا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آج رمضان کا آخری دہا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں۔ کسی نے جا کر، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو جہنم سے نکال کر کنارے پر اللہ رکھ دے گا، اور وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے تیری جنت کی طرف رخ کر دے۔ اللہ کہے گا رخ کر لے اپنا جنت کی طرف، وہ رخ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے پروردگار تیری جنت بہت دور ہے، مجھے جنت کے قریب کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گا، شاید وہ دین اویسی ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا نا کہ تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا، بولے گا نہیں پروردگار ایک مرتبہ۔ اللہ بولے گا ٹھیک ہے آجا جنت کے قریب۔ جب جنت کے قریب دیکھ کر جنت کے نظاروں کو دیکھے گا، اللہ سے پھر پکار کر بھیک مانگے گا پروردگار اتنی بڑی نعمتیں اور میں باہر نہیں، مالک مجھے تو مت چھوڑ دے، اس سے مجھے مت دور کر دے، بھیک مانگتا ہے۔ اللہ کہے گا آجا جنت میں، پھر کہے گا پروردگار اب نہیں مت نکال مجھے یہاں سے۔ میرے بھائی اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا حبیب رحمت اللہ علیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بہت سیرت کے واقعات سنتے ہیں کہ سب کو معاف کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ کام کرتا تھا، جس نے آپ کے منہ مبارک کو لے کر اس یہودی کو دیا تھا جو جس نے جادو کیا تھا، اور ایک بولی میں اس پتھر کے نیچے ان بالوں مبارک کو رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس لڑکے سے کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس کا باپ یہودی پکار
یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے. وہ یہودی بچہ اسلام کو قبول کر لیتا, وہ یہودی بچہ اسلام کو قبول کر لیتا. تو رحم کرو میرے بھائی, رحم کرو. دنیا کو آج رحم کی ضرورت ہے. نوجوانوں, میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیسی محبت کرتے تھے ابو قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی شادی ہوئی 9 ہجری میں تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے ہے اور آپ کے گھر میں گرمی ہے اور مٹھی کے اوپر پانی چھنکا جا رہا ہے, گرم گرم کھانا رکھا ہے. ابو قاسمی ذہن میں اس بات کو لاتے ہیں کہ میرے آقا غزوہ تبوک میں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, سب چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اور صحابی جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے سفید کپڑے پہن کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون ہے وہ ابو قاسمی, آنے دو اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, ہمیشہ رہتے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, فوراً اپنے اونٹ کو بازو کر لیے, پھر بازو کر لیے کہیں گر نہ جائے. میرے بھائی ابو قتادہ کی روح نوجوانوں تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ باطل طاقت اسلام کو جٹانا چاہتی ہے, کیا تم اس کو ٹھہراؤ گے؟ نہیں ٹھہراؤ گے. نوجوانوں, ابو قتادہ کی روح تم کو پکار کر کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ آقا اونٹ پر ہے اور اگر نیند آ رہی ہے تو ہم بازو اب کھڑے ہو جاتے, اونٹ کو بازو کر لیتے. نوجوانوں, آج اسلام کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو نوجوانوں تم اسلام کو جھکنے دو گے یا تم کھڑے ہو جاؤ گے اسلام کے لیے؟ یہ تم کو فیصلہ کرنا ہے. نوجوانوں, نوجوانوں میں تم کو کہہ رہا ہوں دنیا اسلام کی ضرورت ہے, دنیا کو اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے, دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے. دنیا روحانیت کی پیاسی ہے, دنیا کو صدیق اکبر کی صداقت کی ضرورت ہے, دنیا کو فاروق اعظم کی عدالت فاروقی کی ضرورت ہے, دنیا کو عثمان غنی کی سخاوت کی ضرورت ہے, دنیا کو شیر خدا حضرت علی کی شجاعت کی ضرورت ہے. تو ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ دنیا کو حسین کی شہادت کی ضرورت ہے, کربلا سے اہل بیت کی روح تم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا تم باطل طاقتوں کے خلاف اٹھو گے؟ نہیں اٹھو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں ان نعروں کی ضرورت نہیں ہے. ہر بار کوئی بات کہہ دیے, نعرے مار دیے, نہیں. اپنے جذبات پر قابو رکھو اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچو اس پر, اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاؤ, ایک انقلاب برپا کرو, سوچ و فکر میں تبدیلی پیدا کرو. پہچانو دنیا کو, پہچانو دنیا کو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بابا اگر بول دیے کہ ایسا کرنا تو بابا کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. ٹپا چبوترا میں ایک بچے کی شادی ہوئی, بچی کا نکاح ہو گیا تو بچے والوں کے کوئی ایک ڈسکو ڈینسر بابا, وہ بولے نہیں اس کے آنکھیں جو ہے نا, وہ بچی کی آنکھیں ذرا کیا بولے بابا, کچھ بولے بچی کی آنکھیں ایسے ہیں تو ختم ہو جاتا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, شادی خانے سے دولہا اٹھ کے بھاگ گیا. ہنسنے کی بات نہیں ہوا یہ. مجھے کسی نے فون کر کے کہا, میں فوراً اے سی پی کو بات کیا, ملا اے سی پی صاحب یہ ایسا واقعہ ہوا, آپ کو معلوم؟ حضرت پولیس کو کچھ نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. کیا معلوم بیچاروں کو؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا, ذرا پکڑنا. بولے سر بالکل ایکشن لیں گے. ایکشن نہیں, ری ایکشن ہونا. پہلے بابا کو پکڑنا, اس بابا کو لانا اور لا کے آپ کی خاطر کرنا. پولیس کی مہمان نوازی تو ساری دنیا میں مشہور ہے.
مگر افسوس کہ صرف ہم ہی ان کے مہمان بنتے ہیں. ہم سیاستدان مجلس اتحاد المسلمین یا مظلوم قوم کے نوجوان ان کی مہمان نوازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی موت کی آغوش میں جا کر سو جاتے ہیں. کبھی کوٹ کو لارے تو ہتھیار چھیننے پر گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا جاتا. خیر وہ بابا کو لائے, بابا کو لا کر پوچھے بابا سے ادارہ جو کرنا ہے کرے. ارے کیا دیوانے ہو تم لوگ, کوئی پاگل بول دیا بچی کی آنکھ کے تعلق سے تو تم یقین کر لیے کون سا بابا ہے یہ کہاں کا بابا ہے یہ؟ میرے بھائی ایسے باباؤں سے, ایسے ڈھونگیوں سے, یہ جادو ٹونا کرنے والوں سے بچو. اور ایک بات معلوم ہوئی, افضل گنج کے پاس کوئی لال ہے سنا, لال بولتا ہوں میں پانی سے علاج کرتا ہوں. میرے لال میں تیرا پانی پانی کر دوں گا, یاد رکھ میرے پاس زمزم کا پانی ہے, پھینکوں گا نہ جلیں گا. جی لال کے بارے میں بات کر رہے تو یوں چراغا ہو جائے. لال کو ذرا کالا کرو نا. اچھا ہماری پولیس صرف ہمارے لالوں کو پکڑ رہی, ان کے لالوں کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اپنے لالوں کو بھی پکڑو ذرا. ہم اپنے لالوں کو پکڑ رہے ہیں, ذرا اس کو بھی لالا کو یاد دلاؤ. عجیب و غریب علاج ہے, کہتے اس کا پانی لیتا فلان لیتا. ایک بار اکبر الدین اویسی پہ حملہ ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی زندگی دی. دیکھیے موت وہاں پر نہیں گئی کیونکہ وقت نہیں آیا تھا. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ وقت متعین کر دیا گیا ہے, نہ آگے نہ پیچھے. جان لینے والے سمجھے بڑے باکڑے پہلوان, اللہ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی پر حملہ کیا ان کو غائب کرے گا دین اور دنیا میں. تو خیر اس کے بعد ایک صاحب آ کے بولے صاحب ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے. میں بولا کون پہنچے ہوئے؟ میں پہنچا ہوا, میرے سے پہنچا ہوا کون ہے؟ میرے پاس حزب البحر ہے, ان کے پاس کیا ہے بتاؤ. تو بولے صاحب ذرا ایک بار ملاقات کریے. بولا جاؤ یار, دماغ مت خراب کرو. ڈاکٹر آپ پورا اپنی کوشش کر رہے, پوری قوم دعائیں کر رہی ہے, وہ ماں اور بہنیں گڑگڑا کر دعائیں کر رہی ہے. ان کی دعا کافی ہے, جس کو ڈانسر نہیں چاہیے میرے کو. بہرحال وہ آگے وہاں پر آ کے بولے نہیں دیکھو میں ہوں. بولا تم کدھر؟ بولے ذرا ایک سننا میری بات. میں بولا آپ چلو اب دارالسلام کو آج سنی لیں گے. بولا بتائیے کیا ہے؟ بولے یہ اس کو بن لو, کوئی تمہارے کو گولی مارا تو کچھ نہیں ہوتا. میں بولا اسی بات پر اندر آؤ. ہمارے دارالسلام میں کسی کے پاس ایک سروس پسٹل لائسنس والا میاں ہے کیا؟ اور صاحب آج کل تو رکھ کے پھرنا پڑ رہا. یوں فوراً میرا اچھا نکالو ذرا. فوراً میں کیا کیا ہو, میرا بابا آپ کو بند کرو, اب مار اس کو گولیاں. بتائیے بابا بولا یہ کیا کر رہے ہو, میرے کی جان لے لیتے. میں ٹیسٹنگ آپ بچ گئے تو میں پہنتا ہوں, تم مر گئے تو مر گئے تو پہنو. ارے نہیں نہیں ہے, بولا بھاگ دکھنا نہیں یہاں پہ پھر. تو بولے ارے تو سب سے بڑا جادوگر ہے. ارے میں گرو گھنٹا ہوں. بولا بھاگ یہاں سے, اچھوں کے جادو اتار دیا تو میرے سے آ کے بول رہا. میرے بھائی یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, کفر ہے. ان کے پاس مت جاؤ, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, گھر میں سورہ بقرہ پڑھو. ہاں اللہ کے ولی ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے دعا کراؤ, جو تم سے پیسہ نہیں دیں گے, جن کو دیکھ کر, جن کے چہروں کو دیکھ کر تم کو اللہ 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 یاد آئے گا. یہ دونوں کو دیکھ کے دل بولتا بھاگ بھاگ بھاگ. اب ہم پولیس سے بول رہے ذرا یہ لال کو دیکھو, آپ کو یہ لال بہت رنگ رنگیا کر رہا ہے, انہیں زیادہ کرنے سے پہلے ذرا اس کو بجاؤ, چنچل گڑاؤ, یا پھر آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں بلا کے بولو پانی کا علاج کرو. عجیب و غریب ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے کی برائیاں. ایک ماں دارالسلام کو آ کر کہہ رہی تھی کہ میرا سگا بیٹا حافظ بابا نگر کے, میرا سگا بیٹا اپنے گھر جو میرے شوہر مرحوم شوہر نے میرے نام پر کیا, جعلی دستخط کر کے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ بنا کے گھر پہ قبضہ کر لیا.
میں DCP صاحب کے پاس گئی تو وہاں پر انہوں بولے انڈاس کر کے دیے انسپیکٹر کو کہ تم انکوائری کرو، انہوں تو لکھ دیے۔ جیسا DCP آفس کے باہر نکلے وہاں پر ایک شیطان تھا، وہ بولا ارے وہاں کہیں تو جاتے میں کرا دیتا ہوں۔ وہ بیچاری مجبور ماں تھی، کہا 2 لاکھ روپے چاہیے۔ یہ بیچاری اماں جو ہے قرضہ لی جا کر 2 لاکھ روپے لے لی اور اس کو دی۔ وہ آ کے بولی کیا کروں اسد صاحب 2 لاکھ روپے اس کو دی، میرا امام کہیں کو بیٹھے دارالسلام میں کیوں دیا ایسے ذلیلوں کو؟ اب وہ کیا کیا، وہ ایجنٹ، وہ شیطان کا بچہ، نام نہیں لے رہا، میری آواز اس تک جا رہی ہے، بیٹا پیسے واپس کر دے ورنہ خلوت کے جلسے میں تیرا نام بول دوں گا میں لوگوں کے سامنے۔ وہ جا کے اس کے بیٹے سے بولا تو بھی 2 لاکھ دے۔ ایسے لوگ ہو چکے ہیں۔ بچوں میرے بھائی، کیسی اولاد ہے جو اپنے مرحوم باپ کی جائیداد سے اپنی ماں کو محروم کر دیتے ہیں۔ کیا کرو گے تم؟ کل نہیں جائیں گے اللہ کے پاس، کل جواب نہیں دیں گے اللہ کے پاس، کل اللہ کے پاس حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیا کرو گے زمین لے کر؟ تو اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جو 9 مہینے تجھے اپنی پیٹ میں رکھی، تو اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جو تجھے پالی پوسی تکالیف اٹھائی۔ ارے تو اس ماں کو دھوکہ دیا ظالم جس نے کئی رات تیرے لیے کھڑے ہو کر گزارا ہوگا۔ ارے سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے کہا موسیٰ جو میرا نافرمان ہوتا ہے اور ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے میں اس کو فرما برداروں کی لسٹ میں اس کا نام لکھتا ہوں۔ یعنی اللہ کا نافرمان ہے مگر ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فرما برداروں میں اس کا نام لکھتا ہوں۔ جو دنیا میں بڑے اچھے دکھتے ہیں میں جانتا ہوں تم کتنے اچھے ہو، تمہاری ماں باپ اگر ضعیف ہے تو ان کا خیال رکھو، اف تک مت بولو ان لوگوں کو، اف مت بولو۔ اور علماء نے لکھا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں دے گا۔ میرے بھائی یہ جو ہمارے ماں باپ اگر کسی کے زندہ ہیں خوب خدمت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے تو کہا اپنی اولاد پر رحم کر، وہ بھی تیرے رحم کے مستحق میں مستحق، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنے گھر میں اچھا رہو، دنیا کی فکر چھوڑو، بس سارے محلے میں تعریف کرنا ارے کیا اچھا ہے بھائی، وہاں پہ مر گئے تو انہیں پہلے چل جاتے، گھر میں بیوی کو دیکھو ذرا، کسی کے بازو والے کے پاس کچھ ہوا فوراً چلے گئے پانی لاؤ، اماں کو پانی نہیں پلاتے، وہاں پہ کچھ ہو گیا پہلے بھاگ گئے، آنٹی کچھ ہونا بیوی کو نہیں بولتا، کچھ بیوی کیا کرنا تیری، سارے دنیا میں پھریں گے، سب کی خوشامد تاری، ارے گھر میں ہیرو بنو رے، پہلے گھر میں ہیرو بنو، اپنی بیوی بولنا کہ ہاں میرا ہیرو آ گیا، مرینو کیا نے محلے والے بولنا ہیرو آ گیا ہے، ڈال دیا انہیں کہ اپنا کالر چڑھا لیے آپ آ گئے۔ نہیں میرے بھائی یہ نہیں چلنے والا، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بول رہا ہوں پلیز یہ سیلفی کو روک دو بھائی، عجیب و غریب آج کل کا ماحول بنا ہوا۔ ہمارے پاس ایک تہذیب کا حصہ ہے دکن کا السلام علیکم، آج کل کیا ہو گیا السلام علیکم کیا بولتا ہے سیلفی، ارے بولا کیا 2-3 بار تو ڈر گیا میں، بولا کیا کر رہا میں سیلفی لے رہا ہوں، ارے بولا میرے پہ کیوں گر رہا، میں سیلفی لینا ہی ہوں۔ مدینہ شریف کو گیا گناہگار اسدالدین اویسی، ان سب جالیوں کے پاس بیٹھ کر اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، باہر نکلے ایک سیلفی، ارے میں بولا گنبد خضرا ہے ظالم، دیکھ یہاں اس کو دیکھ کے اپنے دل میں اتار لے، یہی سیلفی سب سے بڑی سیلفی، یہ سیلفی کیا کرے گا لے کے خبر میں جائے گا کیا؟ عجیب ماحول ہے آج کل، عمرہ کر رہے فوراً فیس بک پہ اپڈیٹ آئی ڈی عمرہ، میں بھی عمرہ کر لیا الحمدللہ، ارے آپ فیس بک کے لیے کریں عمرہ، اپنی اماں کے لیے کرو، اپنے باپ کے لیے، مرحوم باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے گنبد خضرا ہے ود مائی فرینڈز سیلفی آ رہی، میں ایک کو بولا کہ پوچھا میرا بھائی صاحب یہ آپ کو معلوم ہے گنبد خضرا کیا ہے،
آپ کو معلوم اس جگہ کی عظمت معلوم؟ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی متبرک ہے، اور تم وہاں سیلفی؟ سمجھو میرے بھائی، ایک بار فرشتے آتے دوبارہ نہیں آتے مسجد نبوی میں۔ احترام کرو، سیلفی لینا ہے تو اچھا ہے، لو، اماں سے لو، یادگار تو بھی رہے گی۔ اماں کے پیروں پہ سر رکھ کے سیلفی لو، تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اپنی اولاد کو پتا، دیکھو یہ میری اماں سے میری محبت تھی کہ میں اپنے اماں کے سر پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ سیلفی لو تو ایسی سیلفی لو کہ تمہارا باپ کھا نہیں سک رہا، تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، تمہارا باپ کھانا نہیں کھا، سیلفی لو، بولو اپنے بچوں کو، دیکھ یہ میرا باپ جب ضعیف تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اس کو، یہ سیلفی لو۔ مگر نہیں، سیلفی بس ایسی سیلفی، ایسی سیلفی، السلام علیکم، یوں آج کل یہ ہو گیا۔ یہ کب سے سیل فون میں کیمرہ نکلا، پریشانی۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ، ایک سیلفی۔ ایک بار تو میں ٹوائلٹ میں گیا، وضو کر کے نکلوں گا، باہر نکلو 1 منٹ، میرا کیا سیلفی، میرا اندر چلو نا، وہاں کہیں کو لیتے اندر ہی نہ لیے، کلرفل سیلفی آتی ہے۔ ارے کیا بول رہے ہیں، کیا کروں بھائی، ارے ذرا وضو تو کر لینے دے، نہیں ایک سیلفی۔ سیلفی سیلفی نہیں، نفسی نفسی کو یاد رکھو۔ تم سیلفی سیلفی بول رہے، آج حشر کا میدان ہوگا، آج جہنم کی آسمانوں پر اونچی ہوگی، پوری امت پریشان ہوگی، پکار کر کہے گی امت کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اس میں روزے دار ہے، اس میں شہید ہے، اس میں صدیقین ہے، اس میں ولی ہے، اس میں اولیاء ہے، آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا اس وقت؟ نفسی 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 پکار، پورے لوگ انبیاء پکاریں گے، اور کون پکارے گا؟ امتی 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 رحمت اللہ علیہ۔ ارے سیلفی پھر شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے امتی امتی، اب آگ اونچی ہوگی، گرمی ہوگی، جبریل امی آئیں گے اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ میں ڈال دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو آگ پر ڈالیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یا رسول اللہ، یا جبریل یہ کیا تھا، اس پیالے میں پانی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، جبریل عرض کریں یا رسول اللہ اس میں آپ کے امت کے گناہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے روتے۔ میرے بھائی، سیلفی کی جگہ اپنی آنکھوں کو نم کر لو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر ایک جس آنکھ میں آنسو آ جائے تو اللہ کے خوف سے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھیڑتی۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کو جہنم کا ڈالنے کا حکم ہو گیا تو جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا اس کے آنکھ کی، وہ نہیں اس کے آنکھ، اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس آنکھ کے پلکی نے پکار کر کہا اللہ تو اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ اس آنکھ کے اس کے اوپر اس نے خوف سے اپنے آنسو لائے، حکم ہوگا کہ آگ اس کو نہیں چھین سکتی۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ کیسے خوف پیدا ہوگا؟ اگر تم زندگی میں 24 گھنٹے میں سے اگر 16 گھنٹے خالی اس کو دیکھتے رہیں گے تو خوف نہیں پیدا ہوتا، یہ خوف نہیں پیدا کر سکتا، یاد رکھو۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ ایک آسانی پیدا کرتا، مگر اگر یہ ہماری مجبوری بن جائے گا تو گئے تم۔ ہماری مجبوری یہ نہیں بن سکتا، ہم کو اللہ کے آگے سر بسجود ہونا پڑے گا، اللہ کے آگے آنسو بہانا پڑے گا، اپنے آنکھوں کو نم کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کو کامیابی ملے گی۔ میرے بھائی، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ میں نے حدیث شریف کو پہلے بھی بیان کیا، پھر سے بیان کر رہا ہوں، اور جب تک زندگی باقی رہے گی بیان کروں گا، کیونکہ جب کبھی حدیث شریف پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دو میں سے کثرالدین اویسی ہوگا۔ جب جہنم سے آخری 2 لوگوں کو نکالا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا،
اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دو. ایک شخص دوڑے گا اور ایک شخص ٹھہرا رہے گا. جو دوڑ رہا تھا اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں کو اس کو لے کر آؤ. دوبارہ اس کو لایا جائے گا اور پھر اللہ اس سے مخاطب ہوگا, بولا کہ آج تو ابھی کہہ رہا تھا کہ جہنم بڑی تکلیف دے, کیا ہوا؟ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو تیرا حکم تعمیل نہیں کیا, آج موقع ملا تو تیرا حکم تعمیل کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ کہے گا کہ آج بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہے, اس کو جنت میں رکھ دو. دوسرے سے اللہ منہ مخاطب ہو کے بولے گا اپنی شان کے مطابق کہ تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ تو میرا حکم کی تعمیل کرے. وصف الدین اویسی کہے گا پروردگار یہ تیری شان کریمی اور رحیمی کے خلاف ہے کہ تو جس کو جہنم سے نکال دے دوبارہ جہنم میں ڈال دے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کہنے والا ہے, میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. اللہ کہے گا یہ آج بھی ہماری رحمت کا محتاج ہے اور امید رحم ہے اس کو لے جا کے جنت میں ڈال دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ رحمان اور رحیم ہے, اس کا حبیب رحمت اللہ عالمین ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. مسلمانوں اللہ سے بھیک مانگو, اللہ سے بھیک مانگو, اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو پروردگار معاف کر دے. اللہ دینے والا ہے. لوگ میں تم کو کہہ رہا ہوں اللہ سے مایوس مت ہو. جب حساب کتاب ہو جائے گا, جنت جس کو عطا کر دی جائے گی, جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ جہنم میں ایسے لوگ ہیں جن کو جانتے, اللہ سے کہیں گے اللہ اس میں اسد الدین اویسی بھی ہے, اس میں اسد الدین اویسی ہے, اس میں جاننے والے ہیں. تو اللہ ان نیک بندوں ولیوں کی بات کو سنے گا, کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جس کو جانتے نکال لو. وہ نکال لیتے ہیں. پھر آ کر کہیں گے اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو نمازی تھے, روزگار تھے. اللہ کہے گا کہ دیکھو ان کے سینے میں 1 دینار برابر ایمان ہے, ان کو بھی نکال دیا جائے گا. پھر آ کر اللہ سے رحم کرے, بھیک مانگیں گے پروردگار ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سینوں میں نصف یعنی آدھا دینار برابر ایمان ہے. اللہ حکم فرمائے گا میرے رحمت جوش میں نکال لو. پھر جا کر کہیں گے اللہ بعض ایسے لوگ بھی بہت سے جن کے پاس کوئی ایمان نہیں. اللہ فرمائے گا کہ میرے انبیاؤں نے رسولوں نے شفاعت کی, میرے ولیوں نے شفاعت کی, اب میں اپنی شان کریمی اور رحیمی کا اظہار کروں گا. اور اللہ جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوگا, جو جل چکے ہیں ان کو اللہ ان کو پانی ڈالے گا, زندگی ان کو ملے گی اور پھر ان کو جنت میں ڈالے گا. اور جنت میں پہنچانے کے بعد ان کے گلوں میں کھار ہوگا اور پھر جب اللہ ان کے سامنے آ گا تو کہیں گے اللہ تو نے ہم کو کیا کیا دے دیا, ہم کیسے ذرا شکر ادا کریں. تو اللہ کہے گا کہ نہیں میں تم کو ایک اور چیز دوں گا. وہ بولیں گے اللہ کیا دے گا, تو جنت دے دیا, جہنم سے نکال دیا ہم کو, ہم پورا جل گئے تھے, ہم ختم ہو گئے تھے, تم نے ہم کو نکال کر جنت میں ڈال دیا. کہ اللہ کہیں گے کہ نہیں اب میں تم کو اپنا دیدار اور اپنی رضا دیتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ رحمان اور رحیم ہے. میرے بھائی یاد رکھو جن کے پاس دولت نہیں ہے اور جن کے پاس دولت ہے, جتنا اللہ دیا اس پر اکتفا کرو, جتنا اللہ تم کو دیا اس پر راضی ہو جاؤ. جن کے پاس دولت ہے ہرس مت کرو اور جن کے پاس نہیں ہے تم پریشان مت ہو. کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مجید شریف لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا, خبروں سے لوگ اٹھیں گے تو سیدھا وہ لوگ اللہ ان کو پر دے گا, اڑتے جنت میں جائیں گے. اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا, بولیں گے نہیں ہوا. تم نے جہنم کو دیکھا, نہیں دیکھے. کیا تم نے پورے صراط کو دیکھا, نہیں دیکھا. پھر تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے 2 چیزیں ہمارے پاس تھی, ہم گناہ کبھی کرنا تو چھوڑ, ہم گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے, اور ہم جو جتنی بھی دولت اللہ ہم کو دیا ہم اس میں راضی ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو جو اللہ کی دی چیز پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تمہارے ہمارے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے.
اب میرے بھائی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ سے بھیک بھی مانگنا ہے. یہ ختم کر دوں یا 10 منٹ اور بول سکتا ہوں؟ تھینک یو. ایک 10 منٹ انشاءاللہ تعالی. ہاں پھر شروع گھر جائیے. آپ گھر جائیے. الیکشن میں ووٹ ڈالا ہو نعرے نفس مارو. پولنگ کا پرسنٹیج گرتے جا رہا. اب رمضان میں الیکشن آیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ووٹ ڈال دیا, بولیں گے نہیں تھا, روزہ کھول کے ڈال تو پولنگ ہو جاتی. میرے بھائی یہ میرے کو نعروں کا شوق نہیں ہے, تمہارے نعرے مارنے سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں. آپ کو ہم کو جستجو کرنا ہے, محنت کرنا ہے. رمضان میں بھی الیکشن آ گیا تو 98-100% پولنگ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دلی میں بیٹھنے والا سوچ رہا کہ رمضان میں الیکشن کراؤں گا, سوچ رہا کہ دیو میں میں بولا اوکے کراؤ. جنگ بدر بھی ہوئی, فتح مکہ بھی ہوا, ویلکم. میرے بھائی اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور آپ پر ہم کو اللہ کو راضی کرنا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر بار یہ بات کو دہرا رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہیں. جو لوگ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں, یہ گو رکشکوں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور تمہارے سیاسی اور تمہارے گروؤں اور تمہارے باپ سے کہہ رہا ہوں, تم ہم کو مار مار کر ہماری جان لے رہے ہو تو ہم کو تم کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھو تم کو بھی موت آئے گی, تم کو بھی موت آئے گی. اور تمہاری روح قبض کرنے کون آئیں گے معلوم؟ جو کتوں کی روح قبض کرنے آتے وہ لوگ آئیں گے تمہارے آستے, وہ لوگ آئیں گے تمہارے آستے انشاءاللہ تعالی. آج ہم کو مار رہے ہیں. ظفر خان کو مار دیے راجستھان میں. کل تک گائے کے نام پر مارتے تھے, ممی کے نام پر مارتے تھے, اب سوچ ہے بھارت کے نام پہ مارتے. ظفر خان کے صبح صبح گھر کو آئے, اس کی ماں, اس کی بیوی, گھر والے, ٹوائلٹ نہیں تھا تو لوٹا لے کر جاتے. گاؤں میں پورا ایسی ہوتا تو گورنمنٹ کے آفیسر جائے, بلدیہ کا کمشنر گیا, جا کے ان عورتوں کی فوٹو لے رہا تھا جو بیٹھ کر, تو یہ غیور باپ, غیور شوہر بولا مت لو, کیا کر رہے آپ؟ یہ میرے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے, کیا کریں گے؟ صبح اٹھ کے جانا پڑتا کھیتوں میں. تو راجستھان کی بلدیہ کا کمشنر گورنمنٹ کو دار ظفر خان کو مار مار کے اس کو شہید کر دیا. بتائیے آپ, پیلو خان کو مار دیے, اخلاق کو مار دیے, جھارکھنڈ لاٹہار میں مار دیے, ہماچل میں ڈرائیوروں کو بھگا بھگا کر مار دیے, جموں میں ڈرائیور کو مار دیے. ارے یہ کون ہے بھائی؟ مسٹر مودی, یہ گاؤں رکشکوں کو کیوں نہیں روک پاتے آپ؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ صرف ایک تقریر کر دیے تو ہو جائے گا کیا؟ کیا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے ان گاؤں رکشکوں کو بٹھانے کے لیے؟ یہ تو پورے آپ کے چمچے ہیں نا, یہ تو پورے تمہارے نام لیوا ہے, یہ تو پورے تمہارے ساورکر کے نام لیوا ہے, گولوارکر کا نام لیوا ہے لوگ. کہ تم ان کو بٹھا نہیں سکتے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ٹویٹ کرتے ہیں, بیرونی ملک میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوا تو پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے, مگر ظفر خان کی شہادت پر ٹویٹ نہیں کرتے, پیلو خان کی شہادت پر ٹویٹ نہیں کرتے. ہم ملک میں امن چاہتے ہیں اور ہندوستان میں امن اسی وقت ہوگا جب رول آف لا رہے گا, قانون کی بالادستی رہے گی. اگر قانون کی بالادستی نہیں رہے گی تو پھر انار کی ہوگی, انار کی ہو رہی ہے. جس کو دیکھو مار رہا ہے. کسی کے پاس گائے نکل گئی, وہ گھر میں پال رہا ہے, اتر پردیش میں مار مار کر ویڈیو ڈالتے ہیں. راجستھان میں فقیر بھی ہے, بھیک مانگنے والی عورت ہے, اس کو مارے تو اس نے تکلیف سے کہا اللہ اللہ, تو مارنے والے کا اللہ بولتا, اللہ نہیں بول, جے شری رام بول. وہ بولی تو پھر اس کو مار.
کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کہ یہ گاندھی کا ملک ہے یا ساورکر کا ملک ہے؟ کہ یہ سبھاش اور مولانا آزاد کا ملک ہے یا پھر ساورکر کا ملک ہے؟ یہ ملک سیکولر ہے یا پھر ملک فرقہ پرست بن گیا؟ ہم کو بتا دو۔ دلی کے سلطان سے پوچھنا چاہ رہے مسٹر پرائم منسٹر، آپ دلی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، بتا دیجئے ملک کیا ہے؟ یہ ملک گاندھی کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ یہ ملک آزاد کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ یہ ملک سبھاش چندر بوس کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ بتا دو ہم کو۔ اگر یہ ملک کی روح تبدیل ہو جائے گی تو پھر ہندوستان کیا ہندوستان رہے گا؟ مار مار کر پیٹ پیٹ کر ہم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مارنے والوں سے کہہ رہا ہوں، تم میری تاریخ نہیں جانتے۔ تم تاریخ نہیں جانتے اس لیے کہ تم نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ تم نہیں جانتے ان علماء کرام کو جنہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی۔ تم علامہ فضل خیر آبادی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا جانشین ہوں۔ تم ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کو نہیں جانتے کیونکہ ہمارے بزرگ تھے۔ تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، تم جوہر برادران کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرا دیا، ہم نے ساورکر کو ٹھکرایا، جنا کو ٹھکرایا۔ ہم نے کہا نہیں، ہندوستان ہمارا ہے، یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے، یہ توحید پرستوں کا ملک ہے۔ یہاں پر ہم نے ہزاروں سال جہاں حکومت کی، یہاں پر ہمارے اسلاف کی چپے چپے پر نشانیاں ہیں۔ ہم پاکستان کو نہیں گئے، ہم ہندوستان میں رہے، مگر ہم کو مارا جا رہا ہے۔ کرکٹ میچ ہوتا ہے ایک معمولی سا، وہ بھی ہماری وفاداری کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ارے پاکستان جیتتی تو مجھے کیا کرنا، میری جوتی کے برابر۔ ہم پاکستان کو اس وقت ٹھکرا دیا، اب کیا کرنا ہے پاکستان سے؟ اگر ہمارے بچے نہیں جیتے ہم کو بھی تکلیف ہے۔ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ وراٹ سینچری مار لے، نہیں مارو۔ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ شمی کھیل لیتا تو شامی کمال بنا لیتا، پاکستان کو آپ نہیں کھلائے۔ میں بھی چاہتا تھا جیت جائے، مگر وہ امتحان کہاں سے ہوگا میری وفاداری کا؟ میری وفاداری کا امتحان کہاں کب تک لوگے تم؟ میں پاکستان کو ٹھکرا دیا کیونکہ مولانا آزاد نے کہا تھا، جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو۔ میں نے کہا نہیں گزاریں گے، وطن ہمارا ہے۔ تم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، ہم نے کہا نہیں، ملک ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ حسین آباد میں تم نے ہم کو گولیاں مار کر پھینک دیا، اب تک اس کا انصاف نہیں ہوا۔ ہمارا ملک ہے، ہم نے ملک کو برداشت کیا، ملک ہمارا ہے۔ ہم نے ملک کو کہا نہیں، ملک ہمارا۔ بمبئی کے گلیوں پر، روڈوں پر تم نے 900 لوگوں کو مار دیا، ہندوستانی مرے نا، انصاف نہیں ہوا، مگر ہندوستان زندہ باد کے نعرے ہم آج کے لگاتے اور کل بھی لگائیں گے۔ اور جب بات بمبئی کی نکلی، ممبئی کے بلاسٹوں میں 260 لوگ ہندوستانی مارے گئے، 100 لوگوں کو سزا ہو گئی، اس میں یعقوب میمن کو پھانسی بھی ہو گئی۔ مگر جو بمبئی کے فساد اس سے پہلے ہوئے تھے، 900 لوگ مر گئے تھے، ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ تم بولتے اسدالدین اویسی کی زبان کڑوی کیوں ہے؟ یہ تمہاری ناانصافی میری زبان کو کڑوی کرتی ہے کہ 900 مر گئے، ایک کو سزا نہیں مل سکتی، ایک کو سزا نہیں مل سکتی۔ یہ آپ کا انصاف ہے حکومت کرنے والوں، یہ تمہارا انصاف کا پیمانہ۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا قربانیاں ہم نہیں دیے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کی سالمیت پر خطرہ آنے نہیں دیں گے، آنچ آنے نہیں دیں گے۔ میں مذمت کرتا ہوں جو کل کشمیر میں جو ڈی ایس پی پولیس آفیسر کو مارا گیا،
लिंच कर दिया गया। मैं मजम्मत करता हूं उसकी। ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत काम हुआ। मगर कश्मीर की पॉलिसी क्या है मिस्टर मोदी आपकी? कौन सी कश्मीर की पॉलिसी आपके पास है? आपकी और महबूबा की हुकूमत है। कौन सा महबूब कारनामा आपने अंजाम दे दिया कश्मीर, बताओ। हाँ, आपके टीवी चैनल आपका बाजा रोज बजाते हैं 9 बजते की, मगर उनके बाजा बजाने से हकीकत छुप नहीं सकती, सच्चाई नहीं छुप सकती। मेरे भाई, इंसाफ की जब बात आई, यही मक्का मस्जिद है, वही जगह है जहां पर लोग शहीद हुए थे। असीम आनंद को बेल हो गई, असीम आनंद को बेल हो गई और आप अपील नहीं करते मिस्टर मोदी। असीम आनंद को बेल हो गई मिस्टर मोदी, आप अपील नहीं करते। जो लोग मिस्टर मोदी से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, मिल के मेरे को बोल दो ऐसी साहब हम मिल के आए, मेरा मुबारक, क्या बोलूं आप? कभी ये भी तो पूछते कि असीम आनंद की बेल के खिलाफ अपील हो जाती है, मगर हम जेलों में सड़ते हैं, जेल को ला रहे तो एनकाउंटर कर दिया जाता है। मगर इंसाफ है तुम्हारा, इंसाफ कि मैं तबाह बर्बाद हो रहा हूं, निस्तो नाबूद करने की तुम्हारी साजिश और कोशिश है, मगर याद रखो मैं खत्म होने वाला नहीं हूं। सुन लो, जो ये अज़म लेकर आए हैं कि हमको खत्म कर देंगे, नहीं, तुम मेरी तारीख को नहीं जानते। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर, गरम गरम पत्थर सीलों पर रख दिए गए। मैं हजरत बिलाल का नाम ले रहा हूं जिन्होंने अहद का नारा लगाया। तुमने पाक दामन हजरत सुमैया पर नेजा मारा, वो मेरी अम्मा है, मैं उनकी कुर्बानी को भूलने वाला नहीं हूं। यासर को तुमने रस्सियों में बांध कर जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, मैं यासर का नाम लेवा हूं। तुम हजरत खबाब को फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो उन्होंने मुस्कुराकर उसका मौत का सामना किया। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, याद रखो। तुम मेरे हौसले को दबा नहीं सकते। हाँ, तुम एक असदुद्दीन ओवैसी की जान ले सकते, मगर तुम 14 कौर 17 कौर फर्जंदाए तौहीद की हिम्मत और हौसले को खत्म नहीं कर पाओगे। हम हिंदुस्तान में थे और रहेंगे। ये हमारे बाप का मुल्क है और बाप के मुल्क में हम शान से रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे जो हिंदुस्तान का दस्तूर हमको दिया है। हम यहाँ पर किराएदार नहीं थे, ना किराएदार बनकर रहेंगे, ना तुमको मालिक मांगेंगे। हम बराबर है, तुम्हारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम साथ रहेंगे, बरसों से साथ रहते आए, साथ रहेंगे। और फिर लतीफा तो ये है कि एक जज साहब रिटायर होने के दिन एक फैसला दिए, अच्छा है, मगर हैरत अंगेज बात मेरे को समझ में नहीं आई। मोर बच्चे कैसा पैदा करता मालूम आपको? मोर, जज साहब बोले या लाठी बोले, लाठी बोले कि मोर क्या करता, जाके मोरनी के आंसुओं को चूस लेता करके, बस बच्चा होगा। मैं बोला ओफो, ये तो साइंस की नई तहकीक है, ये नई डिस्कवरी है, नोबेल प्राइज। मैं फौरन नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कोई उनको बोला, देखे टीवी पे, तो बोले असद साहब आपके पैर पर तो फोन रख दो, आप मालूम क्या बोलने वाले। मैं नहीं, मोर कैसा पैदा होता? अरे बोले मेरे जान दो साहब, आप फोन रखना, नहीं पे बता मेरे को। बोले कि रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे फोन? बोला नहीं, रिकॉर्ड मैं नहीं करता। बोले गलत बोले। मैं, जो लोग कह रहे हैं कि गाय को काटने पर फांसी दी जाए, मैं उनसे अदबन कहना चाह रहा हूं कि सरकार, आप अपनी गवर्नमेंट से बोल दो 1 लाख करोड़ का बजट में प्रावधान कर दे, प्रोविजन कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ले लो आप 1 लाख करोड़ रख दो, बोलो कि हर स्टेट को 5-5 हजार करोड़ खाली गाय के प्रोटेक्शन के लिए। पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। किसान खुदकशी कर रहा है, मगर खुदकशी क्यों कर रहा है उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। मोदी सरकार के 3 साल में 40,000 किसान खुदकशी कर लिए, मगर अच्छे दिन की बात होती है
अच्छे दिन की बात होती है, मध्य प्रदेश में फायरिंग से लोग मारे जाते, अच्छे दिन की बात होती है। अरे कभी किसानों की तो बात कर लो आप, मगर नहीं, किसानों की बात नहीं करेंगे। मोर आंसू पी लिया, बच्चे पैदा हो गए। क्या बात है यार, क्या बात है। अब क्या बोलेंगे हम, घर को जाके नहीं मालूम। बहरहाल मेरे भाई, अजीब गरीब हालात से मुल्क गुजर रहा है, मगर मैं आम सच कर रहा हूं, डरने और घबराने की बात नहीं। अच्छा, अहम बात, सदर जमहूरिया का इलेक्शन आ गया। अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो 2010 में एक बयान दिए। क्या बयान दिए कि मुसलमान और ईसाई इस मुल्क के नहीं है। अंग्रेजी में कहा कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर एलियन टू दिस नेशन, यानी हमारा ताल्लुक ही नहीं है। मिस्टर मोदी, आप ऐसे आदमी को, फिर आप लोग बोलिए अरे वो 2010 में बोला, या तुम कहीं को बीच में बोल रहे हो। खत्म करो, पुरानी बात मत करो। तुम क्यों पुरानी बात करते? अरे मेरे भाई, जब ऑन रिकॉर्ड कोई बात कही गई और फिर मजलिस इलेक्शन लड़ी, बिहार में गई, उत्तर प्रदेश में गई, तो बोले क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, सेकुलरिज्म को क्या करेंगे? अब मैं पूछना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार, लालू ड्रामेबाज, कांग्रेस एक साथ, नीतीश कुमार मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस और लालू नीतीश के साथ इख्तियार में है। मुझ पर उंगली उठाने वालों, इस सवाल का जवाब दो। मैं अगर सियासत कर रहा हूं तो अपनी जात के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं एक मजलूम कौम के इंसाफ के लिए सियासत कर रहा हूं। मैं मुसलमानों के हक दिलाने की सियासत कर रहा हूं। जो तुम सेकुलरिज्म के नाम पर हमको भिखारी बनाकर रख दिए, फसादात में हमको तबाह बर्बाद कर दिए, बच्चे स्कूलों में नहीं गए, स्कूल तो छोड़ो, स्कूल बच्चे कहां जाते, उनके लिए लड़ रहा हूं। तो बोले ओवैसी कहां चले गए? अब आप मोदी के पास क्यों चले गए? बताओ लालू, बताओ कैसे तुम नीतीश के साथ बैठोगे? तुम्हारा नीतीश मोदी के पास चला गया और फिर कोई पूछेंगे असद साहब यहां पे क्या हो रहा? अरे मेरे भाई, मैं पावर में नहीं हूं, मैं मिनिस्टर नहीं हूं। मैं मिनिस्टर था ना कभी रहूंगा मैं, इंशाअल्लाह ताला। मैं बार बार कहता आया हूं कि मैं फकीर था और फकीर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी फकीरी में ऐसी शाही है जो दुनिया के शाहों को नहीं मिली होगी। मगर बताओ, ये सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मजलिस पर तनकीद करने वालों, बताओ ये कौन सा सेकुलरिज्म है? महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना मिलकर मालेगांव में अपना मेयर बनाते, वहां सेकुलरिज्म। मजलिस इलेक्शन लड़ी, क्यों लड़ी? हमने जमहूरियत में हिस्सा लिया। मैं आज भी कह रहा हूं, जब तक हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक हम अराकीन बल्दिया मुंतखब नहीं करेंगे, एमएलएस नहीं मुंतखब करेंगे, एमपीज नहीं मुंतखब करेंगे, हमारे मसाइल जू के तू रहेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तेलंगाना मिसाल है, यहां पर तुम्हारी आवाज है, हुकूमत तुम्हारी और आवाज पर कहती है कि हम ये काम करेंगे। मेरे भाई, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, अपनी पार्टी से वाबस्ता रहिए। हाँ, आरएसएस और तमाम ताकतों को हैदराबाद का इत्तेहाद बड़ा तकलीफ पहुंचाता। और एक बैठो, माना बैठो, मैं भी खड़ा हूं, आप बैठे आराम से, इंपॉर्टेंट बात सुन के जाओ। इत्तिहाद की जब बात आई, मैं मदीने शरीफ में था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सादत बख्शी। तो वहां पर क्या हुआ, वो लोग उनकी जो जिम्मेदार होते हैं मस्जिद नबवी के, वो मेरे पास आए, बैठे, वो नेपाल के थे बेचारे।
बोले कि असद साहब हम टीवी पे देखते आपको बड़ी खुशी होती और ऐसा अच्छी बात किए, फिर अपनी बात किए, फिर किताब दिए ये तौहीद के ऊपर, शिरक के ऊपर। बोला ठीक है दे दीजिए, आप रख लिया हूँ। मेरे बाजू एक साहब बैठे थे बम्बई के, टन टनाटन थे। बोले टोपी कहां से लाया, ये आपको अतिया है या आपको दिल से पहनते? मैं बोला मेरे भाई मैं सियासतदान, सरकार का रोजा, मुंह मत खुलाने बोलो। मिला मैं टोपी डालने का काम कर तो मेरी टोपी भी शरीर पड़ा इबादत कर या भीख मांगने को आए, जो नफ्स पे जुल्म करने आते यहाँ पे आके भीख मांगे। फिर एक साथ बाजू बैठे थे मेरे, आप काम क्या करते? मिला इन दोनों को मिला के चलता मैं, मेरा काम गेट टुगेदर करना है, दोनों को पकड़ के चलता हूं। चलो तुम कुछ भी होंगे यार, साथ लेके चलना। ये मरहूम कायद सालार मिल्लत और मजलिस के उन अजीम कायदीन और अराकीन मरहूमीन की कुर्बानियां हैं कि हमने मिजाज दिया कि हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। ये पैगाम आज हिंदुस्तान को हमने दिया। ये हमारे इत्तेहाद को लोग देखकर रस करते हैं कि कैसे आपने किया। ये हमने नहीं किया, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियां, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत, दुआएं हैं, जुस्तजू है, उनकी क्या क्या कुर्बानियां हैं आप और हम नहीं जानते। मेरे भाई अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए, अपने इत्तेहाद को तोड़ने मत दीजिए। जो ताकतें हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहती हैं उनसे दूर रहिए। हाँ, बड़ी फिक्र है नागपुर को हैदराबाद की। हैदराबाद में ऐसा करेंगे प्यारे, तुमको 90 साल लगे चड्डी से पैंट पहनने में। हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। ये तौहीद परस्तों की सरजमीन है, ये गंगा जमुनी जमीन की सरजमीन है। हैदराबाद का हिंदू भी मुत्तहिद होगा मजलिस के लिए, हैदराबाद का मुसलमान भी एक होकर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान के क्या कोने में क्या होता है उनको परवाह नहीं है, मगर यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होती आई है। मेरी कामयाबी नहीं, ये हमारी कामयाबी है। ये मेरी कामयाबी नहीं, ये तुम्हारी कामयाबी है। ये इज्तिमाइयत की कामयाबी है, ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी है। इस इत्तेहाद के सफर को हमको जारी और सारी रखना पड़ेगा। अपनी जमात से मुत्तहिद रहिए और आने वाली ताक़रात को इस रमजान के माह मुबारक में जो चंद दिन बाकी है खूब दुआ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। मेरे भाई मुझे डर नहीं है कि मेरी मौत आ जाए, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूं मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। इसीलिए हर नमाज पर जाता हूं, लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं। हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर कोई नहीं उठाता तो एक तुम्हारा दीवाना उठाता है। इस आवाज ये मेरी नहीं है, तुम्हारी आवाज है। इस आवाज को मजबूत करिए, मजलिस के लिए दुआ करिए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस रमजान का शानदार इस्तकबाल मिर्जा दाऊद बेग अप्रोच पेश करते हैं। हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, ओल्ड ईदगाह रोड, रैन बाजार, हैदराबाद पर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, मर्दाना वजाहत की पहचान लिए, ईद और त्योहार की आन बान शान लिए मशहूर कंपनियों के सूटिंग शर्टिंग्स का मियारी स्टॉक इस रमजान 10% डिस्काउंट पर हासिल कीजिए। शादियों के लिए सूट, शेरवानी, सफारी, कुर्ता पजामों के लिए मियारी कपड़ों का भरोसामंद शोरूम। हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, ओल्ड ईदगाह रोड, रैन बाजार।